رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا۔ کتنے لوگ اس بات سے متفق ہیں؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں، تو ایسے ہی تھوڑا سا اٹھا کے تالی بجا کے آہ آہ کر کے آپ کو بولتے رہنا جی۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خاص کر اکھتہ میں بہت مشہور ہے کہ اکھتہ کی مرغیاں بھی پڑھی لکھی ہوتی ہے، پھر بھی آپ تو ماشاءاللہ یہاں زندہ دل سامعین انسان کی شکل میں الحمدللہ فہیم، اور اللہ رب العزت نے عقل سلیم آپ سب کو عطا کیا ہے، تو آپ سب اپنے ہونے کا یہاں مظاہرہ پیش کریں گے۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، یاد رکھنا ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنا ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ مکرمی سامعین، آپ ایک بات کو خوب سمجھ رہے ہیں کہ کوئی جلسہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھیے، قرآن کریم وہ کتاب ہے جن کی فصاحت، جن کی بلاغت، جن کی معنویت، اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے جس طرح عطا کیا ہے، یقیناً وہ صرف قرآن کا حق ہے کہ آج 1500 سال مکمل ہونے کو ہیں، لیکن اس روئے زمین پر کسی ماں نے ایسے بچے کو دودھ نہیں پلایا جو تغیرات کے طور پر، تبدیلیوں کے طور پر قرآن کریم کے کسی ایک نقطے کو بھی بدل دیا ہو۔ یہ معجزہ اگر کسی کا ہے تو صرف اور صرف قرآن پاک کا ہے۔ ابھی قرآن کریم کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے، اس مجلس کو کامیابی کی ضمانت مل چکی ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک شخص اس مشاعرے کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یقیناً آیا ہوا ہر شخص اس بات کے عہد کے ساتھ آیا ہے کہ اکھتہ کی کل ہند مشاعرے میں جانا ہو رہا ہے، وہاں جا کر شاعری کے کچھ ایسے اسلوب، کچھ ایسے طریقے، شاعری کا کچھ ایسا مواد ملے گا جن سے ہمارا شعری فہم اور ادبی فہم میں اضافہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ اسی مقصد کے ساتھ آئے۔ مبارکبادی مولانا حسین الرحمان صاحب کو اس لیے بھی بہت دینا چاہتا ہوں کہ شاید یہ ہندوستان کا پہلا کل ہند مشاعرہ ہے جن میں ایک بھی شاعرات نہیں ہے۔ زوردار تالیاں بجائیے بھائی اس ادب نوازی کے لیے۔ مولانا حسین الرحمان صاحب نے مشاعرے کے اسٹیج کو مشاعرے کا اسٹیج رکھا، ورنہ یقین جانیے ہندوستان کے اکثر صوبوں میں ہم لوگوں کا بھی جانا ہوتا ہے مشاعرے میں، اتر پردیش ہو، جھارکھنڈ ہو، بنگال ہو، اڑیسہ ہو، ممبئی مہاراشٹرا ہو، جہاں میں گیا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں، شاید مجھے کہیں ایسا مشاعرہ ملا ہو جہاں کل ہند مشاعرہ بھی ہو اور اس میں ایک بھی شاعرات نہ ہو۔ اتنا اعلیٰ ذوق اکھتہ والوں کا ہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی مٹی کو متہم ہونے سے بچایا، اور اس بات کا احساس خوب کیا کہ بغیر شاعرات کی شرکت کے بھی مشاعرہ کامیاب ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ اس بات کی شہادت آپ تمام لوگ بنیں گے کہ بغیر شاعرات کی حاضری کے بھی ادبی مشاعرے اور کل ہند مشاعرے ہوتے ہیں اور کامیاب مشاعرے ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک نئی تاریخ بنے گی یہاں سے اکھتہ سے، جو اس روایت کو مدھوبنی کے لوگ کم سے کم زندہ رکھیں گے۔ محترم سامعین، آئیے ان تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد، اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد، اگر اس روئے زمین پر اس کائنات میں کوئی ذات ایسی ہے جن کی تعریف و نعت کی جائے اور جن کے شان میں قصیدے پڑھے جائے، تو وہ صرف اور صرف ہم اور آپ کے تاجدار، آقا نامدار، سید ابرار، احمد مختار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے شان میں منظور خراج عقیدت کا نغمہ اور نعت پاک کا گلدستہ پیش کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ زیادہ تر نہیں بلکہ 99% ہمارے کلمہ شریف مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سماج کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کا بھی آدر اور سمان کرتا ہوں، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر سینے میں عشق مصطفیٰ ضرور ہے، اور جن سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے وہ ضرور نعت رسول کے ان 4 مصروں میں اپنی دعائیں مجھ تک پہنچائے گی۔
डॉक्टर मनोहर राणा रहमतुल्लाह अलैह ने 4 मिसरे कहे कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक, उनके आस्थाने की। अगर आवाज पहुंच जाए तो वहां पीछे से सुभान अल्लाह की सदाएं थोड़ी देर के लिए मुझ तक पहुंचे। मैं आपकी सुभान अल्लाह की सदाओं का मुंतज़िर रहूंगा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक, उनके आस्थाने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक, उनके आस्थाने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मर देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। यही टाइम पे देख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह साजिद मुखिया और बहुत मोहतरम शख्सियत आली जनाब रशीद अहमद साहब मुखिया जी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ मास्टर बशीरुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, फैयाज सेठ साहब तशरीफ रखते हैं और मास्टर कलीमुल्लाह सरपंच साहब। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हसीबुर रहमान शाहिद साहब को ताकत मिली, तक़वियत मिली और उन्होंने इतने बड़े मुशायरे का, कुल हिंद मुशायरे का इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर आपके सामने है। मैं शेर पढ़ रहा था कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक, उनके आस्थाने की। ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हमारे इस फहरिस्त में एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो जिला मधुबनी का बल्कि इकट्ठा का मुजाफात कहिए कुसमान से हमारे दरमियान आए हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके शेरी ज़ौक़ को बुलंद किया है। मैं उनकी शेरी सलाहियतों से वाकिफ़ हूँ और उनको खूब जानता हूँ। बहुत एहतमाम के साथ उस नौजवान को आपके खूबसूरत समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जिनको पूरा मधुबनी सालिक अनवर सालिक के नाम से जानती और पहचानती है। नाते